السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مکمل قرآن کا جو تجوید، مخارج اور مختصر تفسیر کا کورس ہے، اس کا لیکچر نمبر 28 ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52، 51 اینڈ 52 کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ہم تجوید، تلفظ اور مخارج کہ اس کی پروننسیشن کیسے کرنی ہے، اس کے حروف کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ بھی قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک تو اپنے پاس تجوید والا قرآن لے لیں، جس میں کلرفل تجوید ہوتی ہے، رنگین تجویدی قرآن ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس میں ہر چیز پراپرلی مینشنڈ ہوتی ہے، کہاں پہ غنہ کرنا ہے، کس حرف کو موٹا کرنا ہے، کہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، کہاں پہ اخفا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے لیے ترجمے والا قرآن پاک ضرور لے لیں اور اسے پڑھا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے، لیکن صرف تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا یہ مقصود ہے۔ میں نے اس کے لیے آج کل کی اردو کے حساب سے، آج کل کی جو اردو آسان اردو ہے، اس کے حساب سے جو مجھے قرآن پاک بہتر لگا سب سے زیادہ، وہ آسان ترجمہ قرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جس کے اوپر توضیح القرآن بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ میں نے لیا ہوا ہے، آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تجوید کے ساتھ۔ آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، زال کی آواز ہے، اس کے اوپر زور دے کے وَإِذ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وَإِذْ وَاعَدْنَا، آگے عین ہے، الف نہیں ہے، اور دال کے اوپر ساکن ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، موسیٰ 40، سین کھڑی زبر سا کے اوپر ہمارے پاس چھوٹی مد ہے، کیونکہ آگے الف ہے۔ اس چھوٹی مد کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے 1 سے 3 گنا، آگے 40 را کو موٹا کریں گے، اور شروع میں الف ہے، آگے عین ہے، تو اس کا واضح طور پہ فرق کریں گے، الف اور عین کے مخرج سے اس کو نکالیں گے۔ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل، لیلۃ ثم، لیلۃن کے اندر تا 2 زبر تن کے اوپر ہم اخفا کریں گے، اور آگے ثم یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے۔ اخفا اور غنے کا فرق ہم نے پہلے آسان تجوید کا جو کورس ہے بیسک والا، اس میں سمجھایا ہوا ہے کہ اخفا کیسے کرتے ہیں، غنہ کیسے کرتے ہیں، اور کہاں پہ اخفا ہوتا ہے، کہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تا 2 زبر تن کے اوپر اخفا ہوگا، آگے ثم کے اندر غنہ ہوگا۔ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل، خا کو موٹا کریں گے، آگے عین ہے، عین، عجل، جیم کے اوپر ساکن ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ من بعدہ وانتم ظالمون، یہاں پہ میم زیر نون من، آگے با ہے، یہاں پہ بھی اخفا کریں گے۔ بعدہ عین ہے، اور آگے جو ہا ہے وہ سینے والا ہا ہے، حلق والا نہیں۔ بعدہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، نون کے اوپر ساکن ہے، جس کی وجہ سے اخفا ہوگا، ظا موٹا ہوگا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
ظالمون۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ ثم عفونا، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے، عفونا عین ہے، اس کو عین کے مخرج سے نکالیں گے، عنکم من بعد ذلك، نون ساکن کے اوپر اخفا ہوگا، آگے میم تشدید کے اوپر غنہ ہوگا، اور آگے پھر نون ساکن اور آگے با ہے، اس کے اوپر بھی اخفا ہوگا، شروع میں اخفا ہوگا، پھر غنہ ہوگا، پھر اخفا ہوگا۔ اگر آپ تجوید والا قرآن لے لیں گے تو اس کے اوپر کلر کے ساتھ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ اخفا اور غنہ کہاں کہاں پہ کرنا ہے، یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے انسان کو۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ لعلكم یہاں پہ عین ہے، تشکرون را کو موٹا کریں گے۔ تو یہ ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 کی تجوید تھی، جس کو ہم نے سیکھا کہ تلفظ اور پروننسیشن ان حروف کی اور الفاظ کی کیسے کرنی ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ ان دو آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، کس واقعے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے پچھلے لیکچر میں کہ یہ ہمارے جو رکوع ہے اس کے اندر 7، 8، 10 آیات ایسی ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعات تھے مختلف، اس کی طرف نشاندہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہر آیت کے اندر۔ اور یہ کیوں کر رہا ہے وہ اس رکوع کے شروع میں بتا دیا گیا، اور پچھلے رکوع میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جو لوگ مدینہ شریف میں رہتے تھے ان کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے، اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی سارے جہان کے اوپر پہلے زمانوں میں، وہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، یعنی کہ اللہ کو راضی کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین لے کے آئے ہیں جو تمہارے پہلے نبی لے کے آئے تھے، اسی کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف واقعات کی طرف نشاندہی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے زمانے میں جو ہوئے اس رکوع کی ہر آیت کے اندر۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے معبود بنا لیا بچھڑے کو ان کے پیچھے سے، ان کے بعد وانتم ظالمون، اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلی آیت کے اندر، یعنی کہ 51 نمبر آیت کے اندر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے جو ہے وعدہ کیا اور ان کو کہیں بھیجا، تو ان کے پیچھے سے ان کی جو قوم تھی، جو ان کے ماننے والے تھے یا نہیں ماننے والے تھے، ان کی جو قوم تھی، اس قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے پیچھے سے، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظلم کیا۔ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے دور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا بے نیاز ذات ہے، اس کو تو فرق نہیں پڑتا، تو وہ انسان یا وہ قوم جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتی ہے اللہ کو ناراض کر کے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بارے میں یہ آیت ہے، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 کا ترجمہ تھا۔ اس میں جہاں پہ انہوں نے بچڑے کا معبود بنایا تھا، اس کے بارے میں وضاحت دی ہے مفتی صاحب نے نیچے مختصر تفسیر کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔
اور بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں آئیں گے۔ تو یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اعتکاف کرنے کے لیے 40 دن کا وعدہ فرمایا اور بعد میں کہا کہ اس کے اعزاز میں آپ کو، اس کے جو ہے انعام میں آپ کو تورات عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اعتکاف کرنے گئے تو ان کے پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جو بچڑا سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ہوئی اور وہ گھبرا کے واپس آئے تو ان کے اوپر یہ حکم ہوا کہ توبہ کریں، اور اس طریقے سے توبہ کریں کہ جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں تھے وہ ان لوگوں کو قتل کریں جو شرک میں ملوث تھے، تو اس کے بعد ان کو معافی دے دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد میں نے آپ کو توبہ قبول بھی کر لی تاکہ تم لوگ میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 تھی سورۃ البقرہ کی۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی 2 آیات 53 54 یا جتنی ہو سکیں وہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔